ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ کمپنی جس نے پچھلے 2-3 سالوں میں پاکستان میں بھی خوب نام کمایا، اور یہ تو کاروبار کا اصول ہے، جب نام بنتا ہے تو مال بھی خوب بنتا ہے۔ ملک کے بڑے شہروں کراچی، لاہور، اسلام آباد وغیرہ میں ایسی سروس یقینی طور پر ایک بڑا کاروبار ہے۔ ایسی سروس جس کا کام کھانے سے لے کر دوسری روزمرہ استعمال کی اشیاء لوگوں کے گھر تک پہنچانا ہے۔ اشیاء گھر تک پہنچانے میں ایک بائک رائڈر کا کام ہے، یعنی جتنا بھی اسٹرانگ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کے ذریعے بنا لیا جائے، لیکن گھر پہ تو انسان کو ہی جانا ہے، اور جس انسان نے گھر جانا ہے اس مزدور کو اس کی مزدوری مکمل انداز میں نہ دی جائے تو کمپنی کیسے چلے گی؟ جی ہاں، بات ہو رہی ہے فوڈ پانڈا کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فوڈ پانڈا کی کمائی کا ذریعہ کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے کمپنی ویب ٹریفک کے ذریعے کماتی ہے، کیونکہ ان کی اپلیکیشن کراچی جیسے شہر میں تقریباً ہر 5ویں موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہے۔ دوسرے نمبر پہ کمپنی ریسٹورانٹ سے کماتی ہے۔ کمپنی کسی بھی ریسٹورانٹ کو اپنی اپلیکیشن پر لانے کے لیے اس سے پرسنٹیج طے کرتی ہے۔ وہ پرسنٹیج 25 سے 40% کے درمیان ریسٹورانٹ کی علاقے میں مشہوری کے حساب پہ مشروط ہے۔ بڑی کمپنیاں یعنی KFC، میک ڈونلڈز وغیرہ فوڈ پانڈا کو اتنی زیادہ پرسنٹیج نہیں دیتے، لیکن ان ناموں کا فوڈ پانڈا کی اپلیکیشن پہ ہونا ہی فوڈ پانڈا کے لیے ایک بہت بڑا کاروبار ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی اپنے کسٹمر سے ڈیلیوری چارجز بھی وصول کرتی ہے۔ ڈیلیوری چارجز کم از کم 50 روپے سے شروع ہو کر 80، 90، 100 روپے تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جہاں ہمارے ملک میں بے روزگاری عروج پر ہے، وہیں پر فوڈ پانڈا جیسی نجی کمپنیاں لوگوں کو بآسانی روزگار فراہم کر رہی ہیں۔ لیکن یہی روزگار دینے کے لیے نجی کمپنی نے ایک بہت ہی پیچیدہ سافٹ ویئر نظام ڈائنامک پیمنٹس کے نام سے متعارف کرایا ہے، جس میں سافٹ ویئر ریسٹورانٹ سے ڈیلیوری کی جگہ کا فاصلہ خود طے کرتا ہے، اور وہ رقم جو رائڈر کو اس آرڈر کو پورا کرنے کے وقت ملے گی وہ بھی بتائی جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں کہوں تو جیسے 5 اسٹار چورنگی سے بفر زون تک کے آرڈر کا فیصلہ ڈائنامک پیمنٹ کے مطابق 45 روپے کا ہے۔ اب اس آٹومیٹک سسٹم کو یہ کون سمجھائے گا کہ 5 اسٹار چورنگی سے سخی حسن اور سخی حسن سے گھوم کر پھر بفر زون جانا ہے؟ ڈائنامک پیمنٹ سسٹم کراچی کے ٹریفک کو نہیں سمجھتا، اور اس میں اور بھی بہت سی خامیاں ہیں۔ ان خامیوں کی ہمیشہ سے شکایت کی گئی ہیں، لیکن شکایت سننے کو کوئی موجود نہیں۔ صرف رائڈر ایپ پہ ٹکٹ بنایا جا سکتا ہے، اور اس ٹکٹ کا بھی 24 گھنٹے بعد سسٹم جنریٹڈ جواب آتا ہے، جسے دیکھ کے خون جل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جو ایک رائڈر اپنا روزگار حاصل کرنے کے لیے سہتا ہے، لیکن اب نہیں۔ اب رائڈرز نے جمعہ، ہفتہ اتوار، 11، 12، 13 مارچ کو ان تمام خامیوں کے ازالے کے لیے کام نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کو پہلے تو کمپنی نے سیریس نہ لیا، لیکن جمعے کا دن شروع ہوتے ہی اسٹرائک کے اثرات دکھتے ہی ایسے نوٹیفیکیشن آنا شروع ہو گئے۔ یہ دھمکی آمیز پیغامات آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پانڈا مینجمنٹ رائڈرز کے حوالے سے سخت رویہ رکھتی ہے، اور سمجھتی ہے کہ اس نے غلام رکھے ہوئے ہیں جو صرف کام کرنا جانتے ہیں، آواز اٹھانا نہیں۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ مہنگائی کا ایک عالم ہمارے سر پہ برپا ہے۔ پیٹرول کی قیمت روز بروز بڑھ رہی ہے، لیکن فوڈ پانڈا کی جانب سے رائڈر کو دیے جانے والا انسینٹو دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ فوڈ پانڈا نے اپنا سارا نظام سافٹ ویئر پر چھوڑ دیا ہے۔ سافٹ ویئر خود سے رائڈر کی پرفارمنس گراتا رہتا ہے۔ اکثر رائڈرز کو آف بورڈ کر دیا جاتا ہے، بعد میں ان کی سنوائی ہوتی ہے تو انہیں دوبارہ وارننگ دے کر کام پر کھڑا کر لیا جاتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی پورا من احتجاج، ہم کسی کو تنگ نہیں کر رہے، بس ہمارے مطالبات پورے کیے جائے۔ بھلے انسینٹو ٹیکس ختم کر دیں، ہمارا بھائی بونس ہم ختم کر دیں، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ریٹ فکس کر دے، ہمارا ریٹ فکس کر دے 20 روپے میں۔ قسم خدا کی بھکاری بھی 10 روپے لینے سے میرے بھائی شرماتا ہے، گالیاں دیتا ہے تو کہ بھائی 10 روپے دے رہا۔ آج کل کے دور میں 10 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم رائڈر 10 روپے میں آرڈر لے کے جاتے ہیں یار، یہ سوچو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم فوڈ پانڈا رائڈر میں کمانے کے لیے نکلے میرے بھائی، اس پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں نکلے بھائی۔ ہمارے گاڑی کے مینٹینس ہے، پنچر ہے، اس کے علاوہ پیٹرول پر جا رہا ہے، ہر چیز اتنی مہنگائی ہو رہی ہے۔ ہم بحیثیت فوڈ پانڈا رائڈر امید کرتے ہیں کہ ہمارے ان مطالبات کو پورا کیا جائے گا، اور درخواست کرتے ہیں کہ اس ہڑتال کے مثبت پہلو کو سمجھتے ہوئے کمپنی کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی سے گریز کرے گی۔